ایک پڑھے لکھے نوجوان نے ٹیوشن سینٹر کھول لیا۔ اس کے پاس صرف 2-3 بچے ہی پڑھتے تھے۔ نوجوان پڑھانا تو اچھی طرح جانتا تھا، لیکن اسے کاروبار نہیں آتا تھا۔ اس نے ایک عزیز سے مشورہ مانگا جسے کاروبار کرنا آتا تھا۔ اس کے عزیز نے کہا، تم کرائے پر سائیکلیں دینے والے کے پاس جاؤ، تمہاری ٹیوشن کے وقت کے 2 گھنٹے کے لیے اس سے 8-10 سائیکلیں کرائے پر لو۔ 2 گھنٹے جب تک تم اندر بچوں کو پڑھاؤ، باہر یہ سائیکلیں بس کھڑی رہیں۔ نوجوان نے یہ سرمایہ کاری شروع کر دی۔ راستے میں گزرنے والوں نے اب جب دیکھا کہ اس ٹیوشن سینٹر کے باہر اتنی سائیکلیں کھڑی ہوتی ہیں تو انہوں نے سوچا یہ ضرور بہت اچھا پڑھاتا ہوگا جو اتنے بچے اس کے پاس آتے ہیں۔ اب لوگوں نے اپنے بچے بھی اس ٹیوشن سینٹر پر بھیجنے شروع کر دیے۔ لیکن فرض کریں یہ لڑکا ٹیوشن سینٹر کھولتا ہی نہ تو کیا اسے کوئی کام کا مشورہ دینا ممکن ہوتا؟ ہمارے اکثر نوجوان کاروبار کا مشورہ تو مانگتے ہیں، لیکن اس کو خود یہ تک پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کام کون سا کرے۔ ایسا نہیں ہوتا دوستو، پہلے آپ کو اس کام کی بسم اللہ کرنی ہوتی ہے جو آپ کر سکتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں۔ کاروبار دوسرے لوگوں سے لین دین کا نام ہے۔ دوسرے لوگ جو آپ کو جانتے نہیں، آپ پر اعتماد نہیں کر سکتے۔ مشورہ وہ طریقہ کار ہے جو ایک تجربے کار آپ کو بتاتا ہے کہ اگر تم اس طرح کرو یا اس طرح تو لوگ تم سے لین دین شروع کر دیں گے۔ لیکن اگر کسی نے خود سے ہی ابھی لین دین نہ کیا ہو تو دوسرا اسے کیا مشورہ دے سکتا ہے؟ جسے خود پر ہی اعتماد نہ ہو اس پر کوئی دوسرا کیوں اعتماد کرے گا؟ ایسے لوگوں کے لیے موٹیویشن ہی بچ جاتی ہے جو فیس بک، یوٹیوب پر بہت دستیاب ہے، دیکھ کر پڑھ کر خوش ہوتے رہتے ہیں۔ آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا۔ میرا مشاہدہ تو یہ ہے کہ جو لوگ مشورہ مانگتے ہیں کہ ہمیں کون سا کاروبار کرنا چاہیے، وہ لوگ عمومی طور پر کاروبار میں فیل ہو جاتے ہیں۔ کاروبار پیسے سے نہیں، ذہن سے ہوتا ہے۔ جس کا ذہن کاروباری ہوتا ہے وہ مشورے سے پہلے ہی کسی بہت چھوٹی سطح پر ہی صحیح کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مشورہ نہیں کرنا چاہیے، میں تو صرف کاروباری مائنڈ سیٹ کی نشاندہی اور اس کی اہمیت کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔